تاریخ کا مقدمہ بناب اچکزئی صاحب، تاریخ ڈگڈگی نہیں کہ اسے بجا کر صرف اپنی خوبیوں اور دوسروں کی خامیوں کا چرچا کیا جائے۔ تاریخ تو وہ آئینہ ہے جس میں نہ صرف اپنی خامیاں بلکہ خوبیاں بھی دیکھی جائیں اور ان سے بہتری کا راستہ ڈھونڈا جائے۔ دنیا کی تاریخ میں کوئی قوم، قبیلہ یا فرد ایسا نہیں جو یہ دعویٰ کر سکے کہ وہ خامیوں سے مبرہ ہے۔ ہر قوم اور ہر قبیلے نے غلطیاں کی ہیں، اسی طرح ہر قوم اور ہر قبیلے نے اچھے کام بھی کیے ہیں۔ ہر ایک میں خوبیاں بھی موجود ہیں اور کوتاہیاں بھی۔ پنجاب ہو یا سندھ، بلوچستان ہو یا خیبر پختونخوا، ہر علاقے کی تاریخ کھنگالی جائے تو کہیں وہ ظالم نظر آئیں گے اور کہیں مظلوم، کہیں یہ گروہ فاتح نظر آئیں گے اور کہیں مفتوح۔ پنجاب کو بزدلی کا طعنہ دینے والے فاتح عالم سکندر اعظم پورس کو کیوں بھول جاتے ہیں، جس نے دریائے جہلم کے کنارے سکندر اعظم کا مقابلہ کیا اور اپنی بہادری کی داد خود سکندر اعظم سے وصول کی۔ پھالیے کے قصبے میں سکندر اعظم کے پسندیدہ گھوڑے بیوفالس کی قبر میں موجود ہڈیاں اب بھی اس بات کی گواہ ہیں کہ پنجاب میں مزاحمت کی رمق بدرجہ اتم موجود تھی اور ہے۔ تاریخ نہ میری ہے نہ آپ کی، تاریخ تو مشترکہ ورثہ ہے۔ اگر الزام تراشی کرنی ہو تو بار بار آنے والے افغانی لشکروں پر بھی انگلی اٹھائی جائے جو سال بھر کی فصلیں بھی اجاڑ کر چلے جاتے تھے۔ کھادا پیتا لاہے دا، باقی احمد شاہ دا۔ محمود غزنوی کے حملوں سے لے کر احمد شاہ ابدالی اور نادر شاہ درانی کے قتل عام اور لوٹ مار کو دیکھنے کے دو انداز ہیں۔ ایک تو یہ کہ انہیں لٹیرا اور ڈاکو کہہ دیا جائے، جبکہ دوسرا بہتر طریقہ یہ ہے کہ گئے وقتوں کے ان وقتوں کو تاریخ کا دھارا قرار دیا جائے۔ نہ پنجابیوں کو بزدل کہیں، نہ افغانیوں کو ظالم اور لٹیرا۔ یہ تاریخ کا ایک دور تھا، اس کو تاریخ کی طرح پڑھیں اور اس سے سبق سیکھیں۔ باقی جو تانا انگریزوں کی پشت پناہی کا دیا جاتا ہے وہ بھی تاریخی حوالے سے درست نہیں۔ پنجابی مسلمان بالخصوص جاگیردار سکھ دور میں الٹ پھیر کا شکار رہے، اس لیے سکھوں کو شکست ملی تو پنجابی جاگیردار فوراً انگریزوں کے قدرتی حلیف بن گئے، مگر سب اس سوچ کے حامل نہیں تھے۔ احمد خان کھرل کا نام کیسے بھولا جا سکتا ہے، جس نے سائی وال اور روکاڑا کے علاقے میں انگریزوں کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اور انگریز اسسٹنٹ کمشنر برکلے سے باقاعدہ فوج کی طرح مقابلہ کیا، اور جب خود جام شہادت نوش کیا تو اس کے ساتھیوں نے اگلے ہی روز برکلے کو بھی اگلے جہان پہنچا دیا۔ اس علاقے کے لوگ گیتوں میں برکلی دی وار کے نام سے اب بھی اس جنگ کے قصے سنے جا سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر پنجابیوں نے انگریز کی اطاعت کی تو بلوچوں، پختونوں اور سندھیوں نے انگریزوں سے کون سی جنگ جیت لی؟ پنجابی سجادہ نشین اگر پنجاب کے گورنر کو قصیدے پڑھ کر اطاعت گزاری کا یقین دلا رہے تھے تو بلوچ سردار کرنل سینڈیمن کی گاڑیوں کو گھوڑوں کی جگہ جت کر اس سے دوستی کا حق ادا کر رہے تھے۔ اگر چند پنجابی ایجنٹ بن کر انگریز کے لیے جاسوسی کرتے تھے تو بہت سے پختون بھی یہی کام کر رہے تھے۔ تاریخ کے اس امام میں سب ننگے ہیں، کوئی بھی قبیلہ ایسا نہیں جو ہمیشہ فاتح رہا ہو، ہمیشہ عزت ہی کے کام کرتا ہو۔ ہر گروہ کبھی مفتوح ہوتا ہے اور کبھی ذلت سے بھی گزرتا ہے۔ یہی تاریخ ہے اور تاریخ کو اسی انداز میں دیکھنا یا پڑھنا چاہیے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہ رسم چل نکلی ہے کہ تاریخ سے چنیدہ واقعات کو نکال کر ان کی من مانی تشریح کی جاتی ہے اور پھر ان واقعات کی بنیاد پر کسی قوم، لسانی گروہ یا برادری کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے۔ یہ طریقہ واردات سراسر زیادتی کے مترادف ہے۔ اس طرح سے تاریخ کو دیکھنے سے ہم تاریخ سے کچھ سیکھ نہیں سکتے۔ برطانیہ کی مثال لے لیں، ایک وقت میں برطانیہ عظمیٰ کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، لیکن ایک وقت ایسا بھی تھا کہ انہیں جرمنی نے فتح کیا۔ ایک دور ایسا بھی تھا کہ برطانیہ کے شاہی دربار میں فرانسیسی زبان بولی جاتی تھی کیونکہ فرانس کا اثر اس قدر زیادہ تھا۔ برطانیہ کی تاریخ میں دونوں ادوار دیکھے، دونوں سے سبق سیکھا، مگر ہم ہیں کہ تاریخ سے سبق سیکھنے کی بجائے تاریخ کو اپنی مرضی کا سبق دینا چاہتے ہیں، جو ظاہر ہے بے فائدہ اور لا حاصل مشق ہے۔ تاریخ کو مجموعی طور پر دیکھا جائے تو پنجاب ہمیشہ سے امن کا گہوارہ رہا ہے۔ یہ تجارتی راہداری تھا، اسی لیے اس کے مفاد میں تھا کہ اس میں امن رہے تاکہ تجارتی قافلے بلا روک ٹوک سفر کر سکیں۔ دو چار بڑی جنگیں ضرور ہوئیں، وگرنہ عام طور پر حملہ آوروں کو کم ہی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ محمود غزنوی نے پنجاب کے حکمران اجے پال کو ہرایا تو اس نے مارے شرم کے سب کے سامنے لاہوری میں خودکشی کر لی۔ یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ دلی دربار اور کہ پنجاب کے معاملات کبھی اتنے گوڑے نہیں تھے کہ وہ دلی کے لیے تلواریں سونت لیتے۔ اس لیے جب کوئی حملہ آور دلی پر حملے کے لیے آتا تھا تو پنجاب کے لوگ مزاحمت نہیں کرتے تھے بلکہ اس کی فوج میں بھرتی ہو کر دلی پر چڑھ دوڑتے تھے۔ اچکزئی صاحب کی جمہوریت سے لگن، قوم پرستی اور آئین پرستی کے احترام کے باوجود گزارش ہے کہ تاریخ چنیدہ واقعات کی منمانی تشریح نہیں، مجموعی تاثر کا نام ہے۔ اگر بحث مقصود ہوتی تو پھر مہاراجہ رنجیت سنگھ کے کابل تک کے قبضے کو فتح کا نام دے کر جیت کے پھریرے لہرائے جا سکتے تھے اور پنجابی قوم پرستی کے پودے کو کھاد دی جا
جا سکتی ہے۔ ہری سنگھ نلوا اور فرانسیسی جرنیلوں کے پختونوں کے قتل عام کو بھی فتح کے سنہری فریم میں سجا کر عظیم تر پنجاب کا نعرہ لگایا جا سکتا ہے، مگر ایسا کرنا معقولیت کے تقاضوں کے خلاف ہوگا۔ میری اچک زئی صاحب سے درخواست ہے کہ آپ بھی تاریخ کی تشریح کرتے ہوئے معقولیت کا راستہ اختیار کریں، وگرنہ تاریخ کے مطالعہ اور من مانی تشریح سے ہی ہٹلر کی فسطائیت نکلی۔ ہٹلر یہ سمجھ بیٹھا کہ اس کی آریہ نسل ہی دنیا کی سپیریئر ترین قوم ہے، جبکہ باقی اقوام اور نسلیں اس سے کم تر۔ اب تو ڈی این اے کی جدید سائنسی تحقیق نے ثابت کر دیا کہ نسلیں اس قدر خلط ملط ہو چکی ہیں، کوئی نہ خالص پنجابی ہے اور نہ خالص پٹھان، سب کے ڈی این اے صدیوں سے مل ملا کر ایک ملغوبہ بن چکے ہیں۔ آئیے عہد کریں کہ تاریخ سے سبق سیکھ کر اپنے میں بہتری لائیں، صرف دوسروں میں کیڑے نہ نکالیں۔